سر میں درد ایک بہت کامن ٹاپک ہے اور عام اب تو کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اس کے بارے میں سر ہمیں بریف کریں کہ یہ سر میں درد کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ جو سر میں درد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو بہت زیادہ کامن ہے, تقریباً ہر انسان نے ایکسپیرینس کیا ہے. اور دماغ کے جو کلینکس ہیں, نیورولوجی کلینکس ہیں, وہاں پہ سب سے زیادہ سوال بھی یہی ہے. اس لیے کیونکہ ہم ہر بندہ اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. سیویرٹی ڈفر کرتی ہے, شدت فرق ہے, اور اس کی ساتھ جو ڈسیبلٹی ہے, یعنی کہ ایک سر درد کتنی معذوری کاز کر سکتا ہے کسی انسان میں, یہ فرق ضرور ہے. اور اسی حساب سے لوگ میڈیکل ہیلپ بھی لیتے ہیں. جو سب سے زیادہ کامن ہمارے معاشرے میں اور اوور آل دنیا میں بھی, وہ تو اسٹریس ہیڈ ایک ہے, جس کو ٹینشن ہیڈ ایک کہتے ہیں. یہ وہ ہیڈ ایک ہے جو ہلکا ہلکا رہتا ہے اور بہت بہت لمبا عرصہ تک رہتا ہے. بہت سے لوگ جو اسٹریس ہیڈ ایک کے ساتھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 سال سے درد ہے, 20 سال سے درد ہے, 10 سال سے درد, اس طرح کی. اور آج ہم اس لیے آئے کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا اور ہر وقت ہو گیا, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ لائف متاثر ہوتی ہے, اور ورڈ اس طرح کے. اور اس کے برعکس ایک دوسرا ہیڈ ایک ہے جو کہ ایکسٹریم ہے, شدید ہے, آپ کو ڈسیبل کر دیتا ہے, اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کام کر سکیں. اور وہ ہمارا وہ مائیگرین ہیڈ ایک ہے, جس کو مائیگرین یا آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں. جو اسٹریس ہیڈ ایک ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنا کام دھندا کرتے رہیں گے. خاتون کو اگر جو کہ ہاؤس میکر ہیں اس اینڈ پہ ہوتا ہے تو چل رہا ہے سلسلہ, گھر کا بھی چل رہا ہے, کھانا پکانا بھی چل رہا ہے, لک آفٹر گھر کا بھی چل رہا ہے, بچوں کو بھی پڑھائی لکھائی بھی چل رہی ہے, 2-4 ادھر لگا دی, 2-4 ادھر لگا دی, کوفت ہو رہی ہے, غصہ آ رہا ہے. مگر یہ کہ زندگی کے معاملات وہ اسٹریچ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس طرح کا کرپلنگ ڈسیبلنگ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس اب میرے سے نہیں ہوتا, میری بس ہو گئی. تو اس کے لیے اور یہ دنوں تک پھر رہتا ہے. اس کی کوئی پرٹیکولر وجہ انسان خود سمجھ نہیں پاتا کہ بھئی مجھے یہ ایک روز تو ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک لو لائنگ درمیانی سطح کا درد ہے جس کے ساتھ آپ دنوں نکال دیتے ہیں. ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ تو فیصلہ ایک ڈیٹیلڈ ہسٹری اور ڈیٹیلڈ ڈسکشن کے اوپر ہے کہ ہر انسان کی اپنی وجوہات ہیں. تو کیا سر یہ صرف اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا بلڈ پریشر یا پٹھوں کے کھچاؤ, اس میں بھی کوئی ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی کیٹیگرائز جو ہے اس کو کر سکتے ہیں؟ بالکل. بنیادی طور پہ تو یہ جو اسٹریس ہیڈ ایک یا ٹینشن ہیڈ ایک ہے, یہ تو ہے مسل کی ٹینشن. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پٹھے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں نا, ان مسلز کا تناؤ, یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اب ان مسلز کا تناؤ سائیکولوجیکلی ڈریون ہے. تو ہماری لائف سٹائل سے بھی تعلق ہے, ایموشنل کیفیت سے بھی تعلق ہے. یہ نفسیات کیسی ہیں ایک انسان کی, وہ کتنا ریلیکسڈ رہتا ہے, اور وہ اس کے تھاٹ پروسیس کتنے پازیٹیو ہیں, کتنے نیگیٹو ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری سوچ یعنی بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے ان مسلز کے تناؤ میں. جو یہ تناؤ ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جس نے کسی نے جکڑ دیا گیا, اور اسی کو یہاں سے ورڈ ٹینشن ہے. یہ ٹینشن پرٹیکولرلی وہ ٹینشن نہیں جو لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں, یہ وہ ٹینشن ہے جو مسلز کے اکراس پیدا ہوتی ہے جب وہ تنے رہتے ہیں. تو گردن کے پٹھے اور پھر گردن کے موڑے بھی اسی طرح سے. اور اکثر دیکھتا کہ جو اکثر کامن ہے کہ ہمارے کندھوں پہ دباؤ رہتا ہے, اور وہ جو کندھوں کا دباؤ ہے پھر سر کا دباؤ بنتا ہے. تو اگر ہم کسی سے پوچھیں تو جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مستقل جکڑن کی کیفیت ہے. سب لوگ اس کو پین کے طور پہ بھی شاید نہ کہہ سکیں کہ پین ہے. تو پین کا مطلب یہ کوئی شدید پینفل کیفیت وہ بھی نہیں ہے, یہ تو ایک وزن ہے اور جکڑنے کی کیفیت ہے. اس سے یہ ریفرنس لیا گیا ٹینشن کا. سر اس میں موسٹلی جو ہمارے پاس بھی جو پیشنٹس آتے ہیں فزیو تھراپی کے لیے, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موسٹلی یہ گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ ہے جو کہ سر کی طرف چلا گیا ہے. تو سر کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ آیا سر سے شروع ہوتا ہے یا گردن سے شروع ہوتا ہے؟ ریلیٹڈ ہیں, دونوں باتیں ٹھیک ہیں, غلط نہیں ہیں. کیونکہ گردن کے پٹھوں کا اور آپ کی لائف سٹائل جس کا تعلق گردن کے پٹھوں کے تناؤ کے ساتھ ہے, اس کا بھی ریلیشن اس کے ساتھ ہے. تو یہ آپ اس طرح کا ایک وشیس سرکل ہے کہ گردن کے پٹھے اکڑے کچھ لائف سٹائل سے, تو کچھ سوشل حالات سے, کچھ نفسیاتی دباؤ سے اکڑے, تو پھر درد ہوا, اور پھر جب درد زیادہ ہوا تو پھر اور فٹیگ فیل کی, تو تھکاوٹ بڑھ گئی. تو ایک دوسرے کو فیڈ کرتے رہتے ہیں. سر ہمارے پاس پیشنٹس, میری اپنی پرسنل کلینکل ایکسپیرینس ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ جو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہیں یا انزائٹی ہے ان میں بھی بہت کامن ہے گردن کے پٹھوں کا جو ہے وہ کھچاؤ اور پھر ہیڈ ایک. تو سر اگر یہ ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل ہے, کوئی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے مستقل؟ جو تو ہے نا ٹینشن ہیڈ ایک جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جس کو ہم ملٹی فیکٹوریل کہیں, کئی ساری وجوہات, ایک وجہ تو ہے نہیں نا. آپ سارا دن کرتے کیا ہیں, آپ کا کتنا
نیک ڈاؤن فلیکشن یعنی کہ گردن جھکا کے کون سے کام ہیں جتنے آپ کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں. سر آج کل تو اسکرین ٹائم ہی 10-12 گھنٹے ہے لوگوں کا عام. یہ ایک فیکٹر ہے کیونکہ اس جنریشن میں زیادہ. پہلے کوئی سلائی کرتا ہے تو وہ سلائی مشین کے آگے جھکنا بھی ہے اور وہ بہت دیر تک فوکسڈ رہنا ہے اور ایک گردن ایک اور سے پوسچر میں رہتی ہے. جس طرح کہ ابھی اس پوسچر کو بہت دیر مینٹین کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا. کوئی اور کام کرتا ہے جس کا کوئی کھاتے والا کام ہے یا کاپی پینسل کا کام ہے, جو آفس ورکر ہے, آئی ٹی ٹیکنیشین ہے, بینکر ہے, جن کا کام ہے کہ آپ کو کوئی کی بورڈ لو لائنگ ہے, آڈ پوزیشن پہ اسکرین پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ سارے پوسچر ریلیٹڈ ہیں آسان زبان میں. تو پوسچر اگر ٹھیک ہوگا اور لائف اسٹائل اسٹریس نہیں ڈالے گی گردن کے پٹھوں پہ تو پھر ایسا نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ سیدھا بیٹھا تو اس وقت مثال کے طور پہ اگر میرے پاس گردن 10 پاؤنڈ پریشر بیئر کر رہی ہے تو اگر ہم یہاں پہ 50% گر جاتے ہیں تو وہ 10 کی 70 پاؤنڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو وہ 3-4 ٹائمز 5 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو اس کیفیت میں اور ایک آدمی اس کیفیت میں, ان کا اینڈ آف دا منتھ دونوں کا ہیلتھ ایک جیسی رہے گی. گردن کی ہیلتھ خراب ہوگی, پٹھوں کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی. تو یہ پوسچر. پھر دین دوسرا جو بات ہو رہی تھی کہ نفسیاتی دباؤ کتنا ہے, تو یہ بہت کامن ہے. اب نفسیاتی دباؤ سے, اسٹریس, مینٹل ٹراما سے, ایگنی سے, اسٹیٹ آف مائنڈ سے کتنے ہم مثبت ہیں, کتنے منفی سوچیں. گردن کے پٹھوں کا اکڑنا نیچرل ہے بیکاز ہم ٹھیک ہے فزیکلی اگر نہ بھی کر رہے ہوں تو مینٹلی اگر ہم نیوٹرل نہیں ہو رہے, مینٹلی ہم ریلیکس اسٹیٹ میں نہیں آ رہے. اینڈ آف دا ڈے جب آپ دن ختم کرتے ہیں تو اگلا دن 0 سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. اب ایک آدمی کا جو سوئی پراپر نہیں رہا اور وہ ریلیکس نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے اس کا میٹر 0 نہیں ہو رہا نیکسٹ ڈے کے لیے. تو یہ ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے, یہ اکٹھا ہوتا ہے. تو پھر نتیجتاً یہ کہ ایک لانگ کہانی ملتی ہے کہ بھئی 10 سال سے درد ہے تو 20 سال سے درد ہے. مگر وہ کیونکہ زندگی چل رہی ہے تو ضروری نہیں سارے لوگ سمجھتے کہ اب ہم ہاسپٹل جائیں یا کسی تھیراپی کی طرف جائیں یا کسی کو پوچھیں کہ کیا بات کیا ہے. تو اس لیے یہ لمبا کھنچ جاتا ہے اور جتنا لمبا کھنچتا ہے علاج بھی اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. سر اس کا حل ہے, کوئی اس کا ٹریٹمنٹ ہے مستقل؟ بہت سارے چھوٹے حل ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی وہی لائف سٹائل کرتے کیا سارا دن, اور جو کچھ بھی آپ کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے, اگر وہ گھر کے کام ہیں, بچوں کو پڑھانا ہے یا خود کام کرنا ہے, اس کا پوسچر کا خیال رکھیں. ایکسرسائز, اگر آپ نہیں ایکسرسائز کریں گے, کراسنگ 35-40 مسلز نے تو ویئر آف ہونا ہے, وقت کے ساتھ کمزور ہوں گے. گردن کے پٹھوں کو طاقت نہیں دیں گے, ورزش نہیں کریں گے, ویٹ بیئرنگ ریزسٹنس ایکسرسائزز جس میں وزن کے ساتھ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, اس سے مسلز گرو کرتے ہیں, وہ اپنا بلک مینٹین رکھتے ہیں. اور کمزور پٹھائی ویک ہوتا ہے, وہ درد بھی وہی کرتا ہے, کھنچتا بھی وہی ہے, اکڑتا بھی وہی ہے. تو یہ ایک ضرورت ہے, جیسے ہم ایج کر رہے ہیں ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں. تو یہ نہیں کرتے تو پھر ان لوگوں کو یہ درد زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ایک حل یہ ہو گیا. دوسرا حل یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ مینٹلی, آپ اگر باقاعدہ کلینکلی ڈپریسڈ ہیں تو آپ سر درد کے ساتھ کیسے فائٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی ایک وجہ ہے نا. ہم ڈپریشن کو ڈپریشن سمجھیں ہی نا. اینزائٹی ایک کیفیت ہے, ٹھیک ہے, ایموشن ہے, نارمل ایموشن ہے. آپ بھی اینچیز ہو جائیں گے, میں بھی اینچیز ہو جاؤں گا حالات کے حساب سے, مگر 2-4 گھنٹے بعد اگر وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے اینزائٹی کی تو ہمیں بھی مینٹلی نارمل ہو جانا چاہیے. مگر مثال کے طور پہ آپ کو میں 2 مہینے بعد ملوں اور 2 مہینے پہلے والی اسٹیٹ میں ہی آپ ملے تو پھر وہ پرابلم ہے نا, پھر وہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے تو پھر وہ بہتر ہو جائے گا. تو یہ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ڈیٹیل کہانی ہر انڈیویجول کی اپنی ہے, اس کے اراؤنڈ اس کی اپنی وجوہات ہیں, اور ان کو ٹارگیٹڈ علاج, یعنی کہ اگر ہم مینٹلی اسٹریسڈ میں ہیں تو پھر کیا کریں. مینٹل اسٹریس کا ایک وہی ایکسرسائز تو بہت بڑا اسٹریس ریلیور ہے, سب کو پتہ چل گیا اب تو, ایک فیکٹر. دوسرا یہ کہ اگر ہمیں دوائی کی ضرورت ہے دوائی لی جائے اور اس کے ساتھ فائٹ نہ کیا جائے, اور جہاں دوائی نہیں ریکوائرڈ وہاں پہ یعنی کہ اینٹی ڈپریسنٹس وغیرہ نہیں ریکوائرڈ تو وہاں پہ مسل ریلیکسنٹس کیے جائیں. تو ایک پورا پلان بناتے ہیں ہم مریضوں کے ساتھ, اور اس پہ جتنا کام میرا ہے اس سے 2 گنا کام مریض کے اوپر ہے. تو یہ رسپانسبلٹی صرف کوئی ایکیڈیمک چیلنج نہیں ہے, یہ تو اس کی طرف بات کمیونیکیٹ ہوگی, وہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں کرے گا, وہ تبدیلیاں کرے گا تو فائدے ملیں گے. تو یہ کلیکٹیو مل کے کرنے والا کام ہے, ایک آدمی کا ایک گولی کا کھیل نہیں ہے. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.